السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے سنن ترمذی کے سیشن جاری ہیں۔ سنن ترمذی کی آج کے سیشن میں باب نمبر 53 ہے، باب ما جاء فی تشدید فی البول، پیشاب کے بارے میں وارد ایک وعید کا بیان۔ اس باب میں امام ترمذی جو حدیث لائے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے تھے، بہت ہی جلیل القدر صحابی اور راوی ہیں۔ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علی قبرین فقال، حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر سے ہوا اور آپ نے فرمایا، انہما یعذبان، ان دونوں قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ وما یعذبان فی کبیر، اور عذاب کسی ایسی بڑی چیز سے نہیں دیا جا رہا جس سے بچنا مشکل تھا۔ اما ھذا فکان لا یستتیر من البول، ان میں سے ایک وہ تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اما ھذا، اور ایک یہ والا وہ ہے، فکان یمشی بالنمیمۃ، جو چغلی کیا کرتا تھا۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ طہارت کے باب میں آئی ہے۔ تو پہلی چیز یہ ذکر ہوئی کہ ایک قبر والا وہ تھا جس کو عذاب قبر ہو رہا تھا پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ اب آپ تصور کریں کہ عذاب قبر کس قدر شدید چیز ہے، اور اگر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچا جائے تو یہ عذاب قبر کا باعث بنتا ہے۔ عذاب قبر کے متعلق میں عرض کرتا چلوں کہ اس کو بعض لوگ بہت ہی ہلکا لیتے ہیں، لیکن یہ ایک شدید عذاب ہے جس کا برداشت شاید ہماری تصور سے بھی باہر ہے۔ بعض عذاب قبر کے متعلق آتا ہے کہ قبر اس طرح سے ہوگی جیسے اینٹوں کی بھٹی، جیسے اینٹوں کی بھٹی دیکھیے نا، ہم نے وہ بھٹے والا اینٹیں رکھ کے ان کو پکانے کے لیے اس میں آگ جو ہے وہ جلاتا ہے، اور کچی اینٹیں پک کے سرخ ہو جاتی ہیں، تو ان قبر کے اندر اس طرح سے آگ ہوگی جیسے اینٹوں کی بھٹی ہوتی ہے۔ دوسری چیز ایک عذاب قبر کے متعلق اور جو ہے وہ روایتوں میں ملتی ہے کہ جو قبر کی دونوں اطراف ہیں ان کو اس طرح سے تنگ کر دیا جائے گا کہ جو صاحب قبر ہے اس کی پسلیاں آپس میں ایسے ملیں گی جیسے یہ انگلیاں آپس میں مل رہی ہیں۔ تو عذاب قبر کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ عذاب قبر، اللہ معاف فرمائے، توبہ استغفر اللہ، بہت ہی شدید چیز ہے۔ اور رہی بات پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا عذاب قبر کا باعث بنتا ہے، اس حدیث میں واضح الفاظ ہیں، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ چند ایک چیزیں عرض کرتا ہوں۔ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بڑا ہی آسان ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ ہمارے ہاں نوجوانوں کو دیکھا گیا ہے، اور بیرون ملک جو انگریزوں کے ملک ہیں وہاں میں نے دیکھا کہ پیشاب کرنا کھڑے ہو کے کرنے کی ایک بہت ہی زیادہ عادت پائی جاتی ہے۔ پیشاب کب بھی کوئی شخص کھڑا ہو کے کرے گا وہ اس کے چھینٹوں سے نہیں بچ سکتا۔ تو پہلی چیز ثابت یہ ہوئی کہ پیشاب ہمیشہ بیٹھ کے کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، بیٹھ کے کرنے کے بعد اگر تو آپ گھر سے باہر ہیں، کہیں سفر میں ہیں اور آپ کو کہیں کرنا پڑ گیا ہے، پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کسی ایسی جگہ کا انتخاب کریں جو پکی نہ ہو، فرش نہ ہو، کچی زمین ہو، مٹی ہو، کیونکہ بیٹھ کے کرنے کے باوجود اگر آپ پکے فرش پہ کریں گے تو وہاں سے بھی چھینٹیں اڑ کے آپ کے اوپر پڑنے کا جو ہے وہ چانس ہے۔ لیکن اگر آگے کچی مٹی ہوگی،
زمین ہو بالکل نرم، تو اس پر سے جو ہے وہ چھینٹیں اڑنے کا امکان نہیں رہتا۔ ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہوئی ہے جو کہ سچی نہیں ہے، جھوٹی ہے، کہ پکے فرش پہ پیشاب کرنے سے جن چمٹ جاتا ہے۔ تو پکے فرش پہ پیشاب کرنے سے جن نہیں چمٹتا، ہوتا یہ ہے کہ پکے فرش پہ پیشاب کرنے سے اس کے چھینٹے اپنے اوپر پڑتے ہیں اور وہ عذاب قبر کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر بالفرض آپ گھر میں ہیں اور واش روم میں ہیں تو الحمدللہ ہمارے واش روم جو ہیں وہ اس طرح کے بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ کموڈ ہو یا وہ ٹائل ہو، کہ اگر اس پہ صحیح طریقے سے بیٹھ کے کیا جائے تو اس میں جو ہے وہ چھینٹے نہیں اڑتے۔ تو پیشاب کے چھینٹوں سے خلاصہ کلام یہ ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے لازمی بچنے کی کوشش کیا جائیں، چاہے آپ کو اس کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں کیوں نہ ڈالنا پڑے، کیونکہ اپنے آپ کو عذاب قبر سے بچانے کے لیے مشقت میں ڈالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور اس حدیث میں آخر میں جو بات بیان ہوئی وہ اس باب سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ عذاب قبر کا سبب بننے والی چیز چغلی، کتنی چھوٹی سی چیز ہے لیکن عذاب قبر کا سبب بن گئی۔ چغلی کیا ہوتی ہے؟ یہی ہے کہ آپ کسی شخص کی بات کسی دوسرے کو جا کے بتائیں اور اسے اس کے خلاف بھڑکائیں، اس کی بات پہلے کو آگے بتائیں، اس کو اس کے خلاف بھڑکائیں اور دونوں کو آپس میں لڑوا دیں، یا اس طرح کی اور بھی باتیں۔ تو یہ بھی چیز دیکھیں معاشرے میں کس قدر فتنے کا سبب بنی۔ آپ کی وجہ سے دو جو شخص ہیں وہ لڑ پڑے آپس میں، اور آپ کے لیے وہ عذاب قبر کا سبب بن گئی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچانے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ پیشاب بیٹھ کے کریں، واش روم میں کریں یا کچی زمین پہ کریں، اور اپنے آپ کو چغلی سے بچائیں۔ یہ رہی آج کی سنن ترمذی کی نشست۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔